حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شادی کا واقعہ اور ابو لہب کی عبرتناک موت کا واقعہ اور غزوہ بنی قینقاع اور جنگ سویق کا واقعہ اور دیگر واقعات کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 26واں ایپیسوڈ ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 25 میں آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے، جن کے نام یہ ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ابو لہب کون سی بیماری کی وجہ سے مرا؟ اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی ایپیسوڈ نمبر 27 میں آئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے 2 لڑکے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما قتل ہوئے تھے۔ اس صدمے جانکا سے اسود کا دل پھٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ اور زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزا و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار نبوت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر اس راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔
حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڈھے میں اس قدر پتھر پھینکا کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رمضان سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلے بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عربی عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکاندار نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر عربوں اور یہودیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کو ان کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار دیا۔ اگر ہم سے آپ کا سامنا پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال سن 2 ہجری سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازریات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق۔ یہ ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہے۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ سن 2 ہجری میں
ابو سفیان 200 اونٹ سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی مدد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانہ کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو، جن کا نام سعد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھا، قتل کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کی گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی۔ اسی سال سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدعو کرے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نذر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہما سکوت فرمائیں۔ جب حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں پہنچ گئی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سن 2 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ قرقر القدر اور غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سن 2 ہجری کے مشہور واقعات کو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 27 سے سن 3 ہجری کے واقعات کو بیان کریں گے۔ سن 3 ہجری میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سب سے مشہور واقعہ جنگ احد کا ہے، لہٰذا ان واقعات کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔